چلو جی، آج ہم پارٹ 2 پہ جا رہے ہیں، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان چلڈرن پارٹ 2۔ کل ہم نے پارٹ 1 پڑھا تھا اس میں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم پارٹ 2 پہ جا رہے ہیں جی۔ اچھا جی، سو آج ہم اسپیسیفکلی جو نیو بارن سینسز ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے کہ نیو بارن میں کون کون سے سینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں جی۔ اچھا، سینسز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ سینس آف ٹچ، سو یہ بھی نیو بارن میں ہوتا ہے۔ اب جو ویژن ہے نیو بارن میں، ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح ہوتا ہے جی۔ ہیئرنگ کا جو سینس ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ پھر سینس آف ٹیسٹ جو ہے کس طرح کام کرتا ہے نیو بارن میں۔ اینڈ پھر اسمیل، ٹھیک ہے جی، یہ کس طرح جو ہے بچے ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فرام دا انوائرمنٹ، اسمیل کو، ٹچ کو، پھر ہیئرنگ، ٹیسٹ، یہ سارے چیزیں اس پہ مانگے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹچ پہ جی۔ آپ نے اگر بچوں کو دیکھا ہوا ہے، آپ جب ان کو ٹچ کرتے ہو، فار ایگزامپل یہاں پر ایک اس کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے، مدر یا فادر، ٹھیک ہے جی، جیسے اس کے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کا مومنٹ دیکھتے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ سینس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں جی۔ سو اٹ از دا موسٹ ہائیلی ڈیولپڈ سینس۔ بچوں میں ٹچ کا جو سینس ہے یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہی آپ ٹچ کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے ان رسپانس۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ آپ نے بچے کو ٹچ کیا ہے۔ آپ جب بچے کے پام کو ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ریفلیکس جو ہے وہ ملتا ہے جی۔ اٹ از موسٹلی ایٹ لپس۔ آپ جیسے بچوں کو لپس پہ ٹچ کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، تو بھی بچہ جو ہے مومنٹ کرتا ہے۔ ٹنگ پہ آپ اگر ٹچ کرتے ہو، ایئر پہ آپ یہاں پہ ٹچ کرتے ہو، یا فور ہیڈ پہ آپ بچے کو آپ ٹچ کرتے ہو تو اس کو فیل کرتا ہے اینڈ دیٹ گیو اے رسپانس ٹو دا ٹچ، ٹھیک ہے جی۔ دا نیو بارن از یوزولی کمفرٹیبل وتھ ٹچ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نیو بارن کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نارملی جو ٹچ کرتا ہے، فار ایگزامپل ہینڈ پہ ٹچ کرنا، فور ہیڈ پہ، ایئر پہ، لپس پہ، تو بچہ اس سے کمفرٹیبل رہتا ہے، مطلب روتا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ویژن پہ، جو بچوں کا ویژن ہے۔ اب جو پیپلز آر ریئیکٹیو ٹو لائٹس، جو پیپل ہے اور لائٹ کو ریئیکٹیو ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ لائٹ کو قریب لے کے جاتے ہیں اس کا پیپل کو، سو پیپل گیٹ کنسٹرکٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور جیسے ہی آپ لائٹ کو دور لے کے جاتے ہو وہاں سے پیچھے، تو پھر پیپل ول ڈائلیٹ۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو پیپل ہے دے آر ریئیکٹیو ٹو لائٹ، ٹھیک ہے جی، مطلب فنکشنل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، برائٹ لائٹس اپیئر ٹو بی ان پلیزنٹ ٹو نیو بارن، ٹو نیو انفینٹ جو ہوتا ہے، جیسے ہی آپ برائٹ لائٹ وغیرہ اس کے آنکھوں کی طرف کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، سو یہ برائٹ لائٹ جو ہے ان کو انکمفرٹیبل بناتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سو جو نیو بارن ہے اس طرح کے برائٹ لائٹس جو ہے اس سے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد ہے فالو آبجیکٹ ان لائن آف ویژن۔ اس کے لائن آف ویژن میں جو بھی چیز آتا ہے، فار ایگزامپل اس کے نظر کے سامنے سے جو چیز آتے ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو وہ فالو کرتا ہے۔ اب یہاں پر فار ایگزامپل کوئی چیز پڑا ہوا ہے، یہاں پر کوئی چیز پڑا ہوا ہے، تو اس کو یہ فالو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی، بلکہ جو ویژن کے لائن میں ہوتا ہے اسی چیز کو بچہ جو ہے فالو کرتا ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہیئرنگ پہ آتے ہیں جی۔ اب جو بچہ سنتا ہے تو کس قسم کے رسپانس جو ہے بچہ پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل باہر سے اگر کوئی اسٹیمولائی آتی ہے آواز کی شکل میں، سو دا نیو بارن انفینٹ یوزولی میکس سم رسپانس ٹو ساؤنڈ فرام برتھ، ٹھیک ہے جی، پیدائش سے ہی بچے جو ہے ساؤنڈ کو رسپانس دیتے ہیں ڈفرینٹ۔ دا نیو بارن انفینٹ رسپانس ٹو ساؤنڈ وتھ ایدر کرائی، ٹھیک ہے جی، یا تو روتا ہے بچہ، اور آئی مومنٹ، یا آئی مومنٹ جو ہے وہ کرتا ہے ساؤنڈ، جیسے ہی آپ باتیں کرنے لگتے ہو تو بچے کے آئی مومنٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے، یا سیزیشن آف ایکٹیویٹی، یعنی بچہ جو ہے کچھ کام کر رہا ہے، اب بچہ کیا کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل ہاتھوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ٹھیک ہے جی،
تو جیسے ہی آپ نے اس کو پہ آواز آپ نے کر دی اس کو بچے کو، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس ایکٹیویٹی کو سٹاپ کرتا ہے جی، سیزیشن کہتے ہیں سٹاپ کرنا، ٹھیک ہے جی، بچہ خاموش بیٹھتا ہے پھر، یا خاموش اگر لیٹا ہوا بچہ ہے تو خاموش لیٹتا ہے۔ اسٹارٹل ریئیکشن، اسٹارٹل ریئیکشن اچانک جب آپ بچے پر آواز کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، تو بچہ جو ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس کو فلیکس کرتے ہیں، سو اسٹارٹل ریئیکشن اس کو کہتے ہیں، اور اس کو اسٹارٹل ریفلیکس بھی کہتے ہیں، اے کمپلیکیٹڈ انوالنٹری ریئیکشن ٹو اے سڈن ان ایکسپیکٹڈ اسٹیمولس، ٹھیک ہے جی، ایک کمپلیکیٹڈ ریئیکشن ہے بچے کا ایک اسٹیمولائی کو، ایک سڈن اسٹیمولائی کو، اسپیشلی لاؤڈ نائس، جیسے کتے جو بھونگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ بہت تیز آواز کرتے ہو، یا دروازہ کوئی زور سے بند کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، سو بچہ ڈر جاتا ہے، سو یہ انوالو فلیکجن آف موسٹ اسکیلیٹل مسل، ہاتھ جو ہے یہ بھی فلیکس ہوتا ہے، اس طرح واپس جاتا ہے ہاتھ، ٹھیک ہے جی، پاؤں جو ہے یہ بھی فلیکس ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، فلیکجن کا مطلب بینڈ ہونا، ٹھیک ہے جی، اینگل جب ڈیکریز ہوتا ہے، ایکسٹینشن کا مطلب اینگل جب فلیکجن میں جو ہے اینگل انکریز ہوتا ہے، ایکسٹینشن میں اینگل ڈیکریز ہوتا ہے۔ سو ہیئرنگ میں یہ ہے کہ بچے کا جو اسٹارٹر ریئیکشن خاص کر یہ بہت کامن ہوتا ہے، اس کو مورے بھی کہتے ہیں، مورو ریفلیکس، ٹھیک ہے جی، اور جو ایکٹیویٹی اگر کوئی بچہ کر رہا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، ایک دم سائلنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا بچہ جو ہے وہ روتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے بچے کے ساتھ جب باتیں شروع کی یا آپ نے کچھ آواز دی بچے کو تو وہ روتا ہے جی، یا آئی مومنٹ، آنکھ جو ہے اس کو ادھر ادھر کر کے دیکھتے ہیں بچے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیئرنگ ہوتا ہے بچے کا ریفلیکس۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی ٹیسٹ، ذائقہ، ٹھیک ہے جی، سو ذائقے میں بچے جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، سو ول ڈیولپ ایز بیٹر اینڈ سور فلوئڈس، یہ جو ترش وغیرہ فلوئڈز ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نیمبو لے لیں، اورنج لے لیں، ٹھیک ہے جی، لیمن جو ہے اس کو آپ لے لیں، نیمبو، سو یہ جو چیزیں ہے بچہ جو ہے آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اینڈ آر ریزسٹڈ وائل سویٹ فلوئڈز آر ایکسیپٹیڈ، لیکن جو چیزیں سویٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلیشیس، اس کو بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ جو بیٹر اور سور چیزیں ہیں تو اس کو بچے جو ہے ایوائڈ کرتے ہیں، بلکہ روتے ہیں جب آپ ان کو دیتے ہو جی، تو ٹیسٹ بھی جو ہے نیو بارن کا ڈیولپ ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جی۔ اچھا جی، اسمیل جو ہے وہ کیا ہے جی، اونلی ایویڈنس ان نیو بارن انفینٹ سرچ فار دا نیپل ایز ہی اور شی اسمیل بریسٹ ملک، یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو نیپل کے لیے وہ سرچ کرتا ہے بچہ، یعنی جب بچہ ماں کے جو بریسٹ فیڈ لیتے ہیں تو بچہ نیپل سرچ کرتے ہیں اور پھر جا کے وہاں سے وہ بریسٹ فیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اسمیل وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کے اپنے ماں کے جو نیپل ہوتے ہیں اس کو اسمیل کرتے ہیں جی بچہ، ٹھیک ہے جی، سو یہ اس کے کچھ سینسز تھے جو کہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ویژن آپ نے کہا کہ جسٹ لائن میں وہ چیزیں فالو کرتا ہے جو اس کے ویژن لائن میں چیزیں آتے ہیں، ادھر ادھر جو چیزیں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، سائٹ پہ اس کو وہ فوکس نہیں کرے گا، بلکہ جو چیز اس کے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوتا ہے اس کو بچے جو ہے فالو کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایک نارمل نیو بارن انفینٹ میں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے جی۔ ایک نارمل نیو بارن جو بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں موٹر ڈیولپمنٹ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک موٹر ڈیولپمنٹ جو اس میں دیکھتے ہیں، یعنی جو حرکات کرتے ہیں بچے، ٹھیک ہے جی، کس طرح کے مومنٹ کرتے ہیں۔ دا نیو بارن مومنٹس آر رینڈم، ٹھیک ہے جی، ایک فوکس خاص مومنٹ نہیں ہوتا بلکہ رینڈم ہوتا ہے، کبھی یہ ہاتھ ادھر کرتا ہے تو کبھی یہ اوپر کرتا ہے تو کبھی پاؤں ادھر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، کبھی یہ والا پاؤں ادھر کرتا ہے، سو ایک رینڈم ڈیفیوز ہوتا ہے، ایک اسپریڈ مومنٹ ہوتا ہے، ایک فوکس مومنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ہاتھوں کی ادھر ادھر پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ ان کوآرڈینیٹڈ، ان کوآرڈینیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے بچہ جو ہے کسی چیز کو نہیں پکڑ سکتا، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتا ہے جی۔ اچھا جی، ان کوآرڈینیٹڈ مومنٹ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ریفلیکسز کیری آؤٹ باڈیلی فنکشن اینڈ ریسپانس ٹو ایکسٹرنل اسٹیمولائی، جو بچے کے ریفلیکسز ہے وہی باہر جو انوائرمنٹ سے جو اسٹیمولائی آتے ہیں اس کو رسپانس دیتے ہیں،
یعنی فار ایگزامپل آواز کو جو ہے وہ رسپانس دیتا ہے تھرو ایز ایئر، ٹھیک ہے جی، چیزیں دیکھتے ہیں، بس یہی اس کا کام ہوتا ہے بچے کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا موٹر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فائن موٹر ڈیولپمنٹ، اس میں ہولڈ تھنگس ان فسٹ، یعنی اس کو گریس ریفلیکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ جیسے ہی بچے کے پام پہ اپنا انگلی رکھتے ہیں تو اس کو بہت ٹائٹلی پکڑتا ہے بچہ اس کو، ٹھیک ہے جی۔ وین کرائنگ ہی ڈراز آرمز اینڈ لیگس ٹو دا باڈی، جب بچہ روتا ہے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو فلیکس کرتا ہے باڈی کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ یہ پاؤں اس طرف فلیکس کرتے ہیں، ہاتھ کو بھی فلیکس کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ جب بچہ یہ جب روتا ہے تو یہ اس کا مومنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ریفلیکسز ہے، اس کو نیکسٹ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر سمپلی ہم دیکھتے کہ جو سویلونگ ریفلیکس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو روٹنگ ریفلیکس کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ بچہ جب سویلو کرتا ہے چیزیں جی، یعنی سکنگ ریفلیکس، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ اپیئر بائی 36 ویک آف پریگنینسی سین ان دا نیو بارن بیبیز، ٹھیک ہے جی۔ نیو بارن بیبیز ہوتا ہے سکنگ ریفلیکس، جیسے ہی آپ کوئی چیز اس کے منہ میں اپنے انگلی رکھتے ہو تو سکنگ شروع کرتا ہے بچے، ٹھیک ہے جی۔ بٹ مے بی ڈیلیڈ ان پریمیچور بیبی میں ڈیلے ہوتا ہے، اور یہ جا کے 4th منتھ کے بعد، ٹھیک ہے جی، یہ ختم ہو جاتا ہے بچے میں جی۔ پھر وہ خود جو ہے نا بریسٹ فیڈ کے لیے روتا ہے، یا اس طرح ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے۔ گیگ ریفلیکس، گیگنگ کا مطلب گیگ ریفلیکس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، گیگ ریفلیکس جو ہے جیسے ہی بچے جو ہے چوکنگ سے بچے کو بچاتا ہے جی۔ جیسے کوئی چیز آپ کے حلق میں جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی اپنا انگلی ادھر آپ کے حلق تک لے کے جاتا ہے تو آپ کو الٹی سا آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فائدہ مند اس لیے ہوتا ہے کہ چوکنگ سے محفوظ بنا دیتا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے جی، بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی، گیگ ریفلیکس، ٹھیک ہے جی۔ پھر سکنگ ریفلیکس ہے، آلریڈی اس کو ہم نے یہاں پر پڑھا۔ سویلونگ کے ساتھ ہم روٹنگ ریفلیکس کے ساتھ بھی جاتا ہے سویلونگ، ٹھیک ہے جی، یہ والا۔ پھر گریس ریفلیکس آلریڈی میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے آپ اپنا انگلی بچے کے پام پہ رکھتے ہو تو بچہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اینٹونک نک ریفلیکس، یہ اور بھی بہت زیادہ ریفلیکسز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹونک نک ریفلیکس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ بچے کا سر ایک طرف موڑ دیتے ہو تو اس طرف کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور جو دوسری طرف والا ہاتھ ہے وہ فلیکسڈ ہوتا ہے جی، فلیکجن اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ٹونک نک ریفلیکس کہتے ہیں جی۔ پھر روٹنگ ریفلیکس وہی ہم نے پڑھا ہے کہ سین ان موسٹ نیو بارن بیبیز بٹ مے بی ڈیلیڈ ان پریمیچور بیبیز، ٹھیک ہے جی، یہ جا کے 4th منتھ پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مورو ریفلیکس، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سویلونگ ساری سٹارٹل جو ہوتے ہیں بچوں میں، سٹارٹل ریفلیکس کے ساتھ مورو، ٹھیک ہے جی، جو بچے ڈر جاتے ہیں جیسے تو اپنے ہاتھ پاؤں دونوں کو جو فلیکس کرتے ہیں۔ سین ان موسٹم اینڈ پریمیچور بیبیز، یہ 5 to 6 منتھ میں جا کے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹونک نک اس کو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، یہ 6 to 7 منتھ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر گریسپ جو ہے یہ 5 to 6 منتھ میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بائی 26 ویک آف پریگنینسی یہ اپیئر ہو جاتا ہے، سین ان موسٹم اینڈ پریمیچور بیبیز۔ پھر بیبنس کے ریفلیکس جو ہے، یعنی جب آپ کے بچے کا جو سول ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح اسٹیمولائی دیتے ہو، یعنی پین وغیرہ سے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح اپورڈ مومنٹ اس میں آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں بیبنس کے ریفلیکس، ٹھیک ہے جی۔ ڈارسوفلیکسن ٹائپ ہوتا ہے، ڈارسوفلیکسن اینڈ اسٹیپ ریفلیکس، یعنی بچہ جیسے ہی آپ چھوٹے بچے کو کڑا کر دیتے تو ڈانس کرنے لگتا ہے، یعنی پاؤں اس کا ایک جگہ پہ نہیں ٹک سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو سین ان موسٹم اینڈ پریمیچور بیبیز، اور یہ بھی 2 مہینے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی اس کو آگے جا کے دیکھ لیں ذرا ڈائگرامیٹیکلی۔ ٹونک نیک ریفلیکس کو آپ دیکھیں یہاں پر، سو ٹونک نیکس یہ والا، ٹونک نیک ریفلیکس یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا ہیڈ ہے بچے کا، آپ ذرا ہیڈ دے کے، یہ جب آپ ایک سائڈ پہ کرتے ہو، یعنی اس صورت میں بچے کا ہیڈ لیفٹ سائڈ پہ ہے،
تو لیفٹ سائڈ کا ہاتھ آپ دیکھو ذرا یہاں پر، ٹھیک ہے جی، یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے. یہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا اگر بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، جو بھی ہے، تو اس پہ اگر آپ اس کو ٹرائی کر کے آپ دیکھ لیں تو یہ پھر آپ سے کبھی بھی جو ہے نا یہ آپ بول نہیں سکتے اس کو. اور دوسرے ہینڈ کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں فلیکشن ہوا ہے اس میں جی، تو اس کو کہتے ہیں ٹونک نیک ریفلیکس. ٹھیک ہے جی. یہ دوسرا والا، یہ والا اگر آپ دیکھ لیں سو اس میں کیا ہے جی، گریس ریفلیکس. جیسے ہی آپ بچے کے پام میں اپنا انگلی دیتے ہو تو بچہ جو ہے آٹومیٹیکلی انوالنٹریلی بچہ جو ہے اپنا ہاتھ کو گریس کرتے ہیں، پکڑتے ہیں انگلی کو ٹائٹلی. ٹھیک ہے جی، اس کو گریس ریفلیکس کہتے ہیں جی. اس کے بعد اسٹیپ ریفلیکس. یہ آپ دیکھیں ذرا، جیسے ہی آپ بچے کو کھڑا کرتے ہو، سٹینڈ کرواتے ہو آپ، ٹھیک ہے جی، یہ کسی نے آپ دیکھو پکڑا ہوا ہے تو بچہ جو ہے ڈانس ٹائپ کرتا ہے نا، اپنا جو پاؤں جو ہے ادھر ادھر کر کے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسٹیپ ریفلیکس. اچھا جی، کرال ریفلیکس. بچہ جو ہے کرال کرنے لگتا ہے جیسے، ٹھیک ہے جی، یہ والا. اگر بچے کو اگر ماں کے ایبڈامن پہ رکھا جائے تو بچہ جو ہے وہ ٹو دا بریسٹ کرال کر کے جائے گا فیڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے جی، اس کو کرال ریفلیکس کہتے ہیں جی. سو یہ جنرل ریفلیکسز ہے، اور بھی بہت زیادہ ہے اس میں آگے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ، کہ کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے. سو دا کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ آف کاگنیٹیو آلریڈی آپ کہتے ہو کہ جو پرابلم سالونگ تکنیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میموریز ہوتے ہیں، اس کو کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. سو دا کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ آف نیو بارن انفینٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور آبزرو. اس کو چونکہ بچہ ہوتا ہے بہت چھوٹا تو اس کے کیپیبلٹیز ابھی تک کوئی بھی آبزرو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے یہاں پر یہ پریویل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بعد میں پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا کاگنیشن کس طرح ہے جی. اس کے بعد آتا ہے جی ایموشنل ڈیولپمنٹ. اب ایموشنل ڈیولپمنٹ بچوں میں ہوتے ہیں. دا نیو بارن انفینٹ ایکسپریسز ایموشن جسٹ تھرو کرائی فار ہنگر. ٹھیک ہے جی، جیسے بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو بچہ رونے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جب رونے شروع ہوتا ہے، جب روتا ہے بچہ تو ماں جو ہے بچے کو پھر بریسٹ فیڈ کرواتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، پین جب بچے کو ہوتا ہے تو روتا ہے، اور کوئی ڈسکمفرٹ سینسیشن ہے تو بچہ روتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، اور ہنستا بھی ہے. ٹھیک ہے جی، لافنگ بھی کرتا ہے بچہ جب خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ بچوں میں ہوتا ہے. اتنا ہی آپ سمجھ سکتے ہو. پھر وہ سائیکو انالیٹیکل، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جی، فریٹ پہ اگر ہم جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ایرکسن پہ اگر ہم جائیں گے تو پھر سٹیجز ہے آگے انشاءاللہ ہم ایک سٹیج کے ساتھ ساتھ پھر وہ پڑھیں گے. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں سوشل ڈیولپمنٹ پہ. ٹھیک ہے جی، اب جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے بچے کا اتنا نہیں ہے ڈیولپ. بہرحال جب ماں جاتی ہے بچے کے پاس تو بچہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سوشلی یعنی ماں کے ساتھ یا والد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا گھر میں اس طرح پھوپھی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جب بچہ جو ہے پھر اپنے لوگوں کو اس طرح پہچاننے وقت کے ساتھ ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، سو سوشل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بچہ جو ہے جب کسی کو دیکھتا ہے تو ہنستا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں انفینسی پہ. انفینسی آپ کو پتہ ہے کہ آپ 1 منتھ سے لے کر، ٹھیک ہے جی، 1 ایئر تک کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم انفینسی کہتے ہیں یا انفینٹ کہتے ہیں جی. تو دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں جو ہے کیا ہوتا ہے جی. اب آپ دیکھیں ایک 2 منتھ کا جو بچہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کسی نے سپورٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ کو اگر یہاں سے کسی نے ہاتھ سے سپورٹ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے کا بچہ خود نہیں بیٹھ سکتا. یہاں پر اس بچے کو آپ دیکھیں، یہ والا جو بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ان سپورٹڈ بیٹھا ہوا ہے. تو یعنی جو 8 مہینے کا بچہ ہوتا ہے وہ خود بیٹھ سکتا ہے وداؤٹ اینی ایکسٹرنل سپورٹ. اب ایمبولیشن جب بچہ حرکت کرنے لگتا ہے،
یہاں پر اگر اس بچے کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی. سو 9 to 12 منتھ کا بچہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے چلنے لگے، ٹھیک ہے جی. کسی چیز کا سپورٹ لیتے ہیں وہ. پھر 13 منتھ کا بچہ آپ دیکھ لیں خود جو ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہے وداؤٹ اینی سپورٹ، ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں فائن موٹر ڈیولپمنٹ انفینسی میں. اگر 6 منتھ کا بچہ آپ دیکھ لے تو چیزیں اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ کھیلتا ہے سر کرال کر کے. اب 12 مہینے کے بچہ اگر آپ دیکھ لیں تو کھڑے ہو کے کھیل رہا ہے چیزوں کے ساتھ. ٹیبل پہ کھڑا ہوا ہے اور ٹیبل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ٹیبل پہ ان چیزوں کے ساتھ کھیلتا ہے بچہ جی. سو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. اچھا جی. اب ہم آتے ہیں ایک نارمل انفینٹ ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو یور پریزنٹیشن، ٹھیک ہے جی. سو اٹ از دا پیریڈ وچ اسٹارٹس ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ منتھ، یعنی جیسے پہلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے. اب پہلے مہینے تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نیو نیٹ ہوتا ہے جی. اپ ٹو دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر آف ایج، پہلے سال ختم ہونے تک جو ہے یہ جتنا بھی ٹائم ہے اس کو انفینٹ کہتے ہیں. انفینٹس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیورنگ دس پیریڈ آر ریپڈ. جو گروتھ ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بچے میں یہ بہت ریپڈ ہوتا ہے اس ایج میں جی، ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ فزیکل گروتھ آف نارمل انفینٹ کس طرح ہوتا ہے جی. سو ویٹ دا انفینٹ گینز برتھ ٹو 4 منتھ کتنا گین کرتا ہے 3/4 kg پر منتھ، ٹھیک ہے جی. یعنی 0.75 kg پر منتھ وہ گین کرتا ہے 1 کلو سے. یعنی 1 کلو کا جو 3 حصہ ہے وہ گین کرتا ہے بچہ 1 مہینے میں. برتھ ٹو 4 منتھ. پھر 5 to 8 منتھ 5 سے لے کر 8 مہینے تک پھر بچہ ½ کلو 1 مہینے میں اپنا وزن بڑھاتا ہے جی، یعنی ½ kg پر منتھ، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوا ہے 5 kg کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اب برتھ ٹو 4 منتھ جو ہے ہر مہینہ وہ ہو 0.75 kg جو وزن ہے وہ بڑھاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو 4 مہینے کا اگر برتھ اور پھر 3 مہینوں کا اور بھی آپ لگا لیں تو تقریباً 7.5 تک جو ہے ہو جاتا ہے بچہ ان سے 4 منتھ، ٹھیک ہے جی. پھر 5 to 8 منتھ 5 سے لے کر 8 مہینہ تک پھر بچہ جو ہے یہ جو 3 مہینے اس میں بچہ ہر مہینہ ½ کلو وزن جو ہے بڑھاتا ہے. پھر 9 سے لے کر 12 مہینے یعنی 1 سال تک جو بچہ ہے 4 میں سے 1 حصہ جو ہے پر kg یعنی پر منتھ پھر وہ وزن بڑھاتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. سو یہ جو پہلے 4 مہینے ہیں اس میں بہت زیادہ بڑھاتا ہے وزن، ٹھیک ہے جی. پھر درمیان والے آپ دیکھ لیں ½ کلو پہ آتے ہیں، یہاں پھر وزن جو ہے تھوڑا اس سے کم ہو جاتا ہے جی. سو دا انفینٹ ول ڈبل از برتھ ویٹ بائی 4 to 5 منتھ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اکثر MCQs میں بہت زیادہ آتا ہے. سو 4 to 5 منتھ جو ہے اس میں انفینٹ جو ہے اپنا وزن ڈبل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹرپل کپ بائی 10 to 12 منتھ آف ایج. 1 سال تک وہ اپنا وزن جو ہے ٹرپل کرتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ 4.5 kg کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جیسے پیدا ہوا تھا تو اس وقت جو وزن تھا 4.5 kg تھا، ٹھیک ہے جی. اب اس بچے کا وزن 5 مہینے بعد جو ہے وہ 9 kg ہوگا جی، ٹھیک ہے جی. ڈبل کرتا ہے نا. اس کے بعد جو بچے کا وزن ہے آفٹر 1 ایئر اس کو وہ ڈبل کرے گا. سو 18 kg، ٹھیک ہے جی. اس طرح بچہ جو ہے 1 سال میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈبل کرتا ہے جی، ٹرپل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. ٹرپل کرتا ہے جی. ڈبل کرتا ہے 4 to 5 منتھ اس میں ڈبل کرتا ہے. اینڈ ٹرپل کرتا ہے پھر آگے جا کے 1 سال کے بعد، ٹھیک ہے جی. تو یہ نارمل ویٹ ہوتا ہے بچوں میں. اس کے بعد دا انفینٹ ول ڈبل ہز برتھ ویٹ بائی 4 to 5 منتھ اینڈ ٹرپل اٹ بائی 10 to 12 منتھ آف ایج.
ڈیلی ویٹ گین جو ہے وہ 20 to 30 گرام فار فرسٹ 3 to 4 month اینڈ 15 to 20 گرام فار ریسٹ آف دا فرسٹ ایئر. ٹھیک ہے جی. سو جو ڈیلی ویٹ ہے گین پہلے 3 سے 4 مہینے تک وہ 20 سے 30 گرام ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے 15 سے 20 گرام جو سال چلتا ہے فار ریسٹ آف دا ایئر. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں کیلکولیٹنگ انفینٹ ویٹ. ایک انفینٹ یعنی 1 سال کا بچہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو فارمولہ ہے صرف 1 سال کے بچے کے لیے ہی یہ یوز ہوگا. 1 سال سے جب بچہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر یہ فارمولہ یوز نہیں ہوتا جی. سو انفینٹ فرام 3 to 12 منتھ جو ہے ویٹ ہم کس طرح نکالیں گے. ہم فار ایگزامپل بچے کا عمر سب سے پہلے پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے ماں سے یا جو بھی ریلیٹیو ہے کلوز تو ہمیں بچے کا عمر بتائے گا. فار ایگزامپل ایک بچہ اس کا جو عمر ہے یعنی ایج ہے 5 منتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم ایڈ کریں گے 9 کے ساتھ. یہ کانسٹنٹ ویلیو ہے 9. ٹھیک ہے جی. اور ڈیوائڈ کریں گے 2 پہ جی. اب 9 اور 5 آپ جب پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سے آتا ہے 14. اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 2 پہ. تو 2 پہ جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تو یہ آئے گا 7 جی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ویٹ کتنا آنا چاہیے 7 kg اس فارمولے کے تحت. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک 5 مہینے کا بچہ جو ہے اس کا اتنا ویٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو یہ فارمولہ ہے. یہ ایگزام میں بھی یوز ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے. ایج ان منتھ. اس میں ہم ایج لیتے ہیں بچے کا جتنا بھی ایج ہے لیکن منتھ میں مہینوں میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو 9 کے ساتھ پلس کرتے ہیں اور 2 پہ ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں جی. تو اس سے ہمیں ویٹ آئے گا جی بچے کا. تو 1 سال کے بچے کا آپ ویٹ اس طرح بھی نکال سکتے ہو جی. نیکسٹ چلتے ہیں ہیڈ سرکمفرنس. اب چونکہ ہیڈ آپ کو پتہ ہے بچے کا سر پیدائشی طور پر بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو چیسٹ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے فونٹینل ہوتے ہیں جوائنٹ صحیح طریقے سے یہاں پر اب فکس نہیں ہے تو سرکمفرنس زیادہ ہوتا ہے اور 1 سال تک یہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا. پھر 1 سال جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو چیسٹ اور ہیڈ کا سرکمفرنس ایکول ہوتا ہے. یعنی 35 سینٹی میٹر ہیڈ اینڈ 35 سینٹی میٹر 33 اس طرح کا چیسٹ ہوتا ہے. پھر 1 سال جب ہوتا ہے بچے کا تو وہی 46 سینٹی میٹر تقریباً ہیڈ ہوتا ہے اور 46 تقریباً چیسٹ ہوتا ہے. سو ہیڈ سرکمفرنس انکریزز اباؤٹ 2 سینٹی میٹر پر منتھ ڈیورنگ دا فرسٹ 3 منتھ. پہلے 3 مہینوں میں جو ہیڈ سرکمفرنس ہے یہ 2 سینٹی میٹر پر منتھ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی پہلے 3 مہینوں میں یہ 6 سینٹی میٹر زیادہ ہو جائے گا. دین 0.5 سینٹی میٹر پر منتھ ڈیورنگ دا سیکنڈ منتھ 9 منتھ آف ایج. ٹھیک ہے جی. یعنی پھر یہ پہلے 3 مہینوں کے بعد جو یہ 6 مہینے ہے اس میں یہ 0.5 سینٹی میٹر پر منتھ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. فار ایگزامپل یہاں پر 2 سینٹی میٹر پر منتھ اور 3 مہینوں کے لیے تو 6 سینٹی میٹر پلس یہاں پر 0.5 سینٹی میٹر پر منتھ ڈیورنگ دا سیکنڈ 9 منتھ آف ایج یعنی 6 مہینے جو ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں 0.5 سینٹی میٹر پر منتھ ہے اور ٹوٹل جو ہے 9 منتھ ہے تو اس میں تقریباً 3 آ گیا جی. 3 سینٹی میٹر بن گیا نا. تو اس کا آ گیا جی 9 اس طرح. ٹھیک ہے. سو بائی 1 ایئر ہیڈ سرکمفرنس از 46 سینٹی میٹر. پوسٹیریئر فونٹینل کلوزز بائی 6 to 8 ویک آف ایج. آلریڈی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اینڈ انٹیریئر فونٹینل کلوزز بائی 12 to 18 منتھ آف ایج. 12 to 18 منتھ آف ایج میں جا کے پھر انٹیریئر فونٹینل جو ہے یہ بچوں میں کلوز ہو جاتے ہیں جی. سو 1 سال کے ختم ہونے پہ تقریباً 46 سینٹی میٹر ہیڈ سرکمفرنس ہوتا ہے انفینٹ کا بچے کا جی. چیسٹ سرکمفرنس بائی دا اینڈ آف دا فرسٹ ایئر اٹ ول بی ایکول ٹو ہیڈ سرکمفرنس. یعنی 1 سال جب ختم ہو جاتا ہے تو چیسٹ اور ہیڈ سرکمفرنس جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر چیسٹ 45 سینٹی میٹر ہے
تو ہیڈ بھی 45 سینٹی میٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی, ایک دوسرے کے بالکل ایکول ہوتے ہیں. فزیولوجیکل گروتھ آف انفینٹس. اب فزیولوجیکلی ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے وائٹل وہ کس طرح ہوں گے. آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہے پلس جو ہے 110/150 بیٹ پر منٹ. ٹھیک ہے جی. ریسپریشن 35 ±10 سائیکل پر منٹ. +-10 کا مطلب یہ ہے کہ 35 - 10 یعنی 25 سائیکل پر منٹ, یا 35 + 10 مطلب 45 سائیکل پر منٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, بچے زیادہ تر دے بریتھ تھرو نوز, تو نوز جو ہے وہ بریتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینڈ بلڈ پریشر 80-50. نوز سے اس لیے بریتھ کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے اس کا رسپانس جو اورل رسپانس ہے ابھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے, تو اس لیے بہت زیادہ بریتھ وہ نوز سے کرتے ہیں. اینڈ بلڈ پریشر 80-50 +-20/10 mm آف Hg. یعنی یہ 20 کا مطلب یہ ہے کہ 100/50 بھی ہو سکتا ہے, اینڈ 60/40 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈائسٹولک کا ڈائسٹولک کے ساتھ ریلیشن, سسٹولک کا سسٹولک کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے جی. سو نارمل بلڈ پریشر 80/50 بھی نارمل ہے, 90/60 بھی نارمل ہے. ٹھیک ہے جی. 70/40 بھی نارمل ہے 1 سال کے بچے میں. اس کے بعد آتے ہیں بچے کے دانتوں پر جی. ٹھیک ہے جی. سو بچوں میں جو دانت ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 20 ہوتے ہیں, اینڈ ایڈلٹ میں پھر 32 ٹیتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بچوں میں آتے ہیں یہ جو اوپر والا, یہ والا جو آپ کو نظر آتا ہے, اور یہ والا, اس کو کہتے ہیں سینٹرل انسیزر. ٹھیک ہے جی. یہ والا اور یہ والا, یہ سینٹرل انسیزر ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے قریب جو ہے لیٹرل سائٹ پہ, اس کو کہتے ہیں لیٹرل انسیزر, یہ والا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کینائن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا اور یہ والا کینائن ہے, نیچے یہ والا آپ دیکھیں, اور یہ والا, یہ کینائن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فرسٹ مولر یا فری مولر کہتے ہیں اس کو, یہ والا مولر. ٹھیک ہے جی. یہ نیچے, ٹھیک ہے, یہ اپر جا کے اور یہ لوور جا کے سپری مولر بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد یہ والا جو ہے مولر کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ یاد اس لیے کریں گے کہ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے دانت کب نکلتے ہیں, اور ٹھیک ہے جی بچے کا پھر کب ایکسفولیٹ, ٹھیک ہے جی, ایکسفولیٹ ہو جاتے ہیں, ایرپٹ کب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر بچہ جو ہے دانت جب گراتے ہیں تو کب گراتے ہیں, ایکسفولیٹ کرتے ہیں جی. تو یہ آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا جی. اب جو ایرپشن ہے 8 to 12 منتھ میں, یعنی 8 سے لے کر 12 مہینے تک, یہ سینٹرل انسیزر جو ہے اپر جا کے یہ ایرپٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی دانت نکلنا شروع ہوتا ہے بچے کا 8 to 12 منتھ میں, سینٹرل انسیزر اپر جا والا, اپر ٹیتھ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے 6 to 10 منتھ, 6 سے لے کر 6 مہینے میں 10 مہینے میں, یہ نیچے والا دانت جو ہے یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جی. 6 سے 10 مہینے کے درمیان نیچے والے انسیزر سینٹرل, اور 8 سے 12 مہینے کے درمیان اپر جا والے سینٹرل انسیزر یہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جی بچے کا. اس کے بعد لیٹرل, اچھا جی, لیٹرل انسیزر آف دا لوور جا 10 سے لے کر پھر 16 مہینے تک. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں لیٹرل انسیزر نکلنا اس کا. ٹھیک ہے جی. اور پھر 9 سے 13 مہینے کے درمیان اپر جا والے, یہ والا جو آپ کو نظر آتا ہے لیٹرل انسیزر, اس کا ایرپشن شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد 16 سے 22 مہینے کے درمیان کینائن جو ہے یہ اگلنا, یعنی ایرپشن اس کا شروع ہوتا ہے. اور پھر 17 سے 23 مہینے کے درمیان لوور جو کینائن ہے یہ والا, یہ اس کا ایرپشن شروع ہو جاتا ہے جی. اس طرح پھر 14 سے لے کر 18 مہینے کے درمیان یہ فسٹ مولر لوور جا والا,
پھر 13 سے لے کر 19 مہینے کے درمیان اپر جا والا پریمولر یا پسٹ مولر یہ جو ہے ایرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جی. پھر 25 سے لے کر 33واں مہینے کے درمیان یہ سیکنڈ مولر یعنی مولر یہ شروع ہو جاتا ہے. پھر 23 اور 31واں مہینے کے درمیان یہ سیکنڈ مولر جو ہے لوور جا کا یہ اس کا ایرپشن یہ شروع ہو جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ٹائم ہے کہ بچے کے دانت کب نکلتے ہیں اور کب پھر ایکسفولیٹ ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب بچہ جو ہے سینٹرل انسیزر کو کب گرائے گا یعنی واپس جب دانت نکلتے ہیں واپس. ٹھیک ہے جی. نیا دانت جب پھر اگلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو 6 سے 7 سال کے درمیان بچہ جو ہے سینٹرل انسیزر کو ایکسفولیٹ کرے گا گرائے گا اس کو واپس. ٹھیک ہے جی. پھر 7 سے 8 سال کے درمیان لیٹرل انسیجر کو گرائے گا. پھر 10 سے 12 سال کے درمیان بچہ جو ہے کینائن جو ہے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ گر جائے گا. پھر 9 سے 11 سال کے درمیان یہ مولر جو دانت ہے یہ گر جائیں گے. پھر 10 سے 12 سال کے درمیان یہ لاسٹ والا مولر جو ہے یا سیکنڈ مولر یہ گر جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اور اسی 10 اور 12 سال کے درمیان سیکنڈ مولر جو ہے نیچے والا جا کا یہ بھی گر جائے گا. پھر 9 سے 11 سال کے درمیان جو فرسٹ مولر ٹیتھ ہے یہ بھی گر جائیں گے. پھر 9 سے 12 سال کے درمیان کینائن جو ٹیتھ ہے یہ گر جائیں گے. اور پھر 7 سے لے کر 8 سال کے درمیان ٹھیک ہے جی یہ لیٹرل انسیزر یہ گر جائیں گے. اور 6 سے 7 سال کے درمیان یہ سینٹرل انسیجر گر جائیں گے. 6 سے 10 مہینوں کے درمیان یہ اگلتا ہے اور 6 سے 7 سال کے درمیان جو ہے یہ واپس گر جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ اس کو آپ پڑھیں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تھوڑا جی. اچھا جی ڈینٹیشن میں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایرپشن آف ٹیتھ اسٹارٹ بائی 5 to 6 months آف ایج. اٹ از کالڈ ملکی ٹیتھ اور ڈیسیڈیس ٹیتھ. ٹھیک ہے جی. اور ٹیمپرری ٹیتھ بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایرپشن آف ٹیتھ اسٹارٹ بائی 5 to 6 months آف ایج. اس کو ملکی ٹیتھ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایوریج ایج فار ٹیتھ ایرپشن یہ آلریڈی ہم نے پڑھا وہاں پہ. یہاں پر آپ کو الگ الگ بھی دیا ہے کہ لوور سینٹرل انسیجن ایرپشن 6 months, پھر اپر سینٹرل انسیجن 7.5 months, پھر لیٹرل انسیجن 9 months, پھر لوور لیٹرل انسیجن 11 months, پھر لوور فرسٹ مولر جو ہے ایرپٹ ایٹ 12 months, پھر اپر فرسٹ مولر جو ہے 14 months, پھر لوور کسپڈ جو ہے 16 months. ٹھیک ہے. اپر کسپڈ جو ہے ایرپٹ ایٹ 18 months, پھر لوور سیکنڈ مولر جو ہے ایٹ 20 months اینڈ اپر سیکنڈ مولر پھر ایرپٹ ایٹ 24th month. اس میں جو ہے یہ اس کا ایرپشن شروع ہو جاتا ہے جی. اب آتے ہیں جی موٹر ڈیولپمنٹ میں کہ بچے کا جو موٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہوگا. اب آتے ہیں جی موٹر ڈیولپمنٹ پہ. سو 2 month میں جو ہے بچہ جو ہے ہولڈ ہیڈ ایریکٹ ان مڈ پوزیشن. ٹھیک ہے جی. مڈ پوزیشن پر جو ہے بچہ اپنا سر جو ہے ایریکٹ رکھ سکتا ہے. ٹرن فرام سائڈ بیک یعنی اس طرح جب سائڈ پہ بچہ آپ ڈالتے ہو تو اس پوزیشن پہ آتے ہیں جی. 2 مہینے کے بچہ اپنا سائڈ چینج کر سکتا ہے بیک میں. ایٹ 3 months دا انفینٹ کین ہولڈ ہیڈ ایریکٹ اینڈ اسٹیڈی. پھر 3 مہینے کا بچہ جو ہے اسٹیڈی بھی رہ سکتا ہے اپنا سر بھی اٹھا کے رکھ سکتا ہے. اوپن اور کلوز ہینڈ لوزلی اپنے ہاتھ کو جو ہے اوپن اور کلوز کر سکتا ہے لوزلی. اینڈ ہول آبجیکٹ پٹ ان ہینڈ آپ اس کے ہاتھ میں جب کوئی چیز دیتے ہو تو اس کو پکڑتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہیڈ کنٹرول آپ دیکھیں بچے کا نیو بارن جو ہے اس کو اگر آپ اس طرح پکڑتے ہو تو اس کا ہیڈ نیچے جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے 6 months تک جاتے تو پھر اسٹڈی اس طرح اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایٹ 4th month دا انفینٹ کین سٹ وتھ ایڈیکویٹ سپورٹ. جیسے آپ سپورٹ دیتے ہو فار ایگزامپل یہ ایک سپورٹ ہے اس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یا آپ خود سپورٹ کرتے ہو بچے کو تو بیٹھ سکتا ہے جی. رول اوور فرام فرنٹ ٹو بیک پھر فرنٹ سے بیک میں رول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
یعنی سپائن سے پرون پوزیشن پہ جا کے رول کرتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہولڈ ہیڈ ایریکٹ اینڈ اسٹیڈی وائل ان سٹنگ پوزیشن. جب بیٹھتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں بیٹھا بھی ہے, اپنا سر جو ہے بالکل ایریکٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ جی. برنگ ہینڈس ٹوگیدر ان مڈ لائن اینڈ پلے ود فنگرس. ٹھیک ہے جی. یہ ڈائیگرام ہٹا دے اس سے اور اپنے انگلیوں کے ساتھ جو ہے یہ کھیلتا ہے بالکل مڈ لائن پہ آ کے جی. گریسپ آبجیکٹ ود بوتھ ہینڈ, اور دونوں ہاتھوں سے اس طرح چیز جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہے بچہ جی. ٹھیک ہے. 4 مہینے کے بچہ. سو رول اوور فرام فرنٹ ٹو بیک. ٹھیک ہے جی. ایڈیکویٹ سپورٹ کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے جی. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے اور چیز بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتا ہے جی. 5 مہینے کا بچہ کیا کرے گا؟ بیلنس ہیڈ ول ون سٹنگ. ٹھیک ہے جی. اپنا جو سر ہے بیلنس کر سکتا ہے جب بیٹھتا ہے. سٹ وتھ سلائڈ سپورٹ, اس کو پھر کم سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے. پل فیٹ اپ ٹو ماؤتھ ون سپائن. جب سپائن پوزیشن میں ہو تو اپنا پاؤں جو ہے ماؤتھ کے قریب لے کے آتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. منہ میں اپنا پاؤں جو اس طرح ڈائیگرام میں دے کے بچے کرتے ہیں. پھر گریس آبجیکٹ ود ہول ہینڈ, رائٹ اور لیفٹ ہینڈ, لیکن چیز جو ہے بہت پکڑ سکتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ہولڈ ون آبجیکٹ وائل لوکنگ ایٹ اندر. ایک چیز وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے چیز کی طرف دیکھتا ہے جی. تو اس میں بیسک یہ چیز ہے کہ اس طرح کے بچے سلائڈ سپورٹ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اپنا پاؤں جو ہے وہ منہ کی طرف لے کے آتے ہیں جی, اور ہول ہینڈ کے ساتھ چیزیں پکڑ سکتے ہیں 5 مہینے کا بچہ جی. اس کے بعد ہے ایٹ 6 منتھ, 6 مہینے کے بچہ. دا انفینٹ کین سٹ الون بریفلی. ٹھیک ہے جی. یہ بالکل آپ دیکھیں ذرا اکیلا بیٹھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تھوڑا وقت کے لیے بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ وقت کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اس کے بعد ٹرن کمپلیٹلی اوور ایبڈامن ٹو ایبڈامن. ٹھیک ہے جی. رول اوور کرتا ہے اس طرح جی. ٹھیک ہے جی. لفٹ چیسٹ اینڈ اپر ایبڈامن وین پرون. جب پرون پوزیشن میں ہوتا ہے اس طرح, یہ دیکھو اپنا چیسٹ بھی اٹھایا ہے اور اپر ایبڈامن بھی. ٹھیک ہے جی. اس طرح کا پوزیشن بھی بناتے ہیں جی. 6 مہینے کے بچہ جی. تھوڑے وقت کے لیے بیٹھ سکتا ہے خود بغیر کسی سپورٹ کے. 5 مہینے کے بچہ جو ہے اس کو تھوڑے سپورٹ کی ضرورت تھی, لیکن یہاں پر سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑے وقت کے لیے. ابھی تھوڑے وقت بعد یہ گر جائے گا بچہ. ٹھیک ہے جی. اینڈ ٹرن کمپلیٹلی اوور ایبڈامن ٹو ایبڈامن. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لیفٹ چیسٹ اینڈ اپر ایبڈامن وین پرون. جب پرون پوزیشن میں ہوتا ہے تو اپنا چیسٹ جو ہے اور اپر ایبڈامن اس کو یہ اٹھاتا ہے. اینڈ ہولڈ آن باٹل, اور اپنا باٹل جو ہے خود پکڑ سکتا ہے آپ جی. ٹھیک ہے جی. بہرحال منہ میں تو اتنا کوآرڈینیٹلی نہیں لے کے جا سکتا, اس ڈائیگرام میں اگر دیکھیں پکڑ سکتا ہے, کوآرڈینیشن اتنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. کہ وہ منہ میں صحیح لے کے جائے اپنا باٹل. پھر 7 مہینے کا جو بچہ ہے اس میں موٹر ڈیولپمنٹ کیا ہوگا جی؟ ایٹ 7 منتھ دا انفینٹ کین سٹ الون. اکیلا بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ 6 مہینے کے بچہ جو ہے بریفلی بیٹھ سکتا تھا, ابھی نہیں بیٹھ سکتا اتنا. جو 7 مہینے کے بچہ ہے اکیلے بیٹھ سکتا ہے. ہولڈ کپ, کپ کو جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے جی. اینڈ امیٹیٹ ایکٹ آف ادر. یہ اگر آپ دیکھ لیں ذرا, سو جس طرح ماں نے اپنے زبان باہر نکالی ہوئی ہے اس طرح بچہ بھی اپنے ماں کو امیٹیٹ کرتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. سو نقل اتارنا جس کو ہم کہتے ہیں, 7 مہینے میں جا کے یہ نقل اتارنا شروع کرتا ہے بچہ. اس کے بعد جو 8 مہینے میں بچہ جا کے کیا کر سکتا ہے؟ سٹ الون اسٹیڈیلی. اب تو اکیلے بیٹھ بھی سکتا ہے اور بہت زیادہ وقت کے لیے آرام کے ساتھ اسٹیڈیلی. ڈرنک فرام کپ ود اسسٹنس. یہ اپنے کپ سے کچھ چیزیں پی سکتے ہیں لیکن تھوڑا ہیلپ کی ضرورت ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. ایٹ فنگر فوڈ دیٹ کین بی ہیلڈ ان ون ہینڈ. فنگر فوڈ جیسے اگر کوئی چپس وغیرہ اس کے لیے بناتا ہے, ٹھیک ہے جی, پوٹیٹو چپس, کیلا وغیرہ آپ دیتے ہیں اس کو اس طرح کی خوراک. ٹھیک ہے جی. تاکہ فنگر میں وہ پکڑ سکے اور کھا سکے. تو بچہ کوشش کرتا ہے 8 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے جی. پھر جو 9 مہینے کا بچہ ہے, ایٹ 9 منتھس دا انفینٹ کین, بچہ جو ہے رائز ٹو سٹنگ پوزیشن الون. جب بچہ اس طرح لیٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی کے سپورٹ کے خود بیٹھ سکتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. سٹنگ پوزیشن پہ خود آ سکتا ہے, خود بیٹھ سکتا ہے.
کرال کرتا ہے بچہ پل باڈی وائل ان پرون پوزیشن. یہ آپ دیکھ لیں بچہ کرال کرتا ہے, پرون پوزیشن میں ہے بچہ, آگے جانے کے لیے کرال کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, کرتا ہے. ہولڈ ون باٹل ود گڈ ہینڈ ماؤتھ کوآرڈینیشن. ہینڈ ٹو ماؤتھ جو کوآرڈینیشن ہے باٹل کا اب بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, اپنے باٹل خود جا کے پی سکتے ہیں اس سے ود آؤٹ اینی ایکسٹرنل سپورٹ. یہ کر سکتا ہے بچہ جی. سو 9 منتھ کا بچہ جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ شروع ہوا ہے یہاں تک جی. اس کے بعد ہے جی 10 مہینے کا جو بچہ ہے, 10 منتھ کا بچہ. 10 منتھ کا بچہ جو ہے دے کین کریپ ول. یہ دیکھ آپ ذرا. ٹھیک ہے جی, یوز ہینڈ اینڈ لیگس. اپنے ہاتھ اور پاؤں کو یوز کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں جی. 10 مہینے کے بچہ. واک بٹ ود ہیلپ. چل سکتا ہے لیکن سپورٹ کی ضرورت ہوتا ہے, ہیلپ کی ضرورت ہوتا ہے. جب آپ اس کو سپورٹ دیتے ہیں, ہاتھوں سے پکڑتے ہیں, تو پھر یہ چل سکتا ہے آگے جا کے. اینڈ برنگ دا ہینڈس ٹگیدر. اور اپنے ہاتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کے بعد جی ہے ایٹ 11 منتھ دا انفینٹ کین واک ہولڈنگ آن فرنیچر. جو انفینٹ ہوتے ہیں وہ تھرو فرنیچر جو ہے, یہاں پر آپ دیکھ اس بچے کو کھڑا ہوا ہے فرنیچر سپورٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو 11 مہینے کا بچہ جو ہے, کیونکہ 8 مہینے میں جا کے وہ بیٹھنے لگتا ہے, تو بیٹھنے کے بعد پھر اٹھنے کی شوق ہوتا ہے, تو 11 مہینے میں جا کے فرنیچر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب پھر چلنے کی کوشش کرتا ہے 12 مہینے میں, پھر ابھی آپ پڑھیں گے کہ آہستہ آہستہ چلنے کی پریکٹس کرتے, پھر 13 مہینے میں چلنے شروع ہو جاتا ہے, 14-15 میں پھر وہ آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے. اسٹینڈ ایریکٹ ود منیمل سپورٹ. ٹھیک ہے جی, منیمل سپورٹ کے ساتھ ہی خود سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے جی 11 مہینے کا جو بچہ ہے جی. اس کے بعد 12 مہینے کا جو بچہ ہے ایٹ 12 منتھ دا انفینٹ کین اسٹینڈ الون فار ویریبل لینتھ آف ٹائم. 12 مہینے کا بچہ کھڑا تو ہو سکتا ہے ود آؤٹ اینی سپورٹ, لیکن کچھ وقت کے لیے. ٹھیک ہے جی, زیادہ وقت کے لیے نہیں, لیکن خود کھڑا ہو سکتا ہے 12 مہینے کا بچہ. پھر سٹ ڈاؤن فرام اسٹینڈنگ پوزیشن الون. جب کھڑا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے خود بیٹھ سکتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی, سٹ ڈاؤن فرام اسٹینڈنگ پوزیشن الون. اس کے بعد واک ان فیو اسٹیپ ود ہیلپ آر الون, ہینڈز ہیلڈ ایٹ شولڈر ہائٹ فار بیلنس. ٹھیک ہے جی, دیکھیں اس نے اپنے ہاتھ جو ہے بالکل شولڈر بیلنس پر رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تاکہ بیلنس ہو جی, اور جانے کی کوشش کرتا ہے جی. تو اکثر آپ دیکھتے ہو کہ ماں جو ہے اس کو پکڑتا ہے کہیں گر نہ جائے, پھر چھوڑتے ہیں تاکہ یہ جو ہے چل سکے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارا جو ہے ماجرا چلتا ہے یہ مائل سٹون اچیو کرنے کے لیے. پک اپ اسمال بٹس آف فوڈ اینڈ ٹرانسفر دیم ٹو ہز ماؤتھ. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا خوراک جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور جا کے اپنے منہ میں ٹرانسفر کرتے ہیں جی. سو یہ کر سکتا ہے 12 مہینے کا بچہ جی. سو یہ تھا آج کا جو کچھ ریفلیکسز ہوئے اور موٹر ڈیولپمنٹ آف انفینٹ. 1 سال کے بچے میں کون کون سے چینجز آتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ لی یہاں پہ. خاص کر کے 2 مہینے کے بچہ آپ یہاں دیکھ کے یہاں اس امیجز سے یہ کر سکتا ہے, امیجز سے آپ کو پتہ چلتا ہے جی. ٹھیک ہے جی, کہ جو بچہ اپنا سر جو ہے پھر ایریکٹ رکھ سکتا ہے, سائڈ سے بیک پہ جا کے پوزیشن چینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ پیدائشی بچہ جو ہے اپنا سر کو ایریکٹ نہیں رکھ سکتا, بعد میں جب ڈیولپمنٹ آتا ہے اینڈ گروتھ ہوتا ہے تو 6 مہینے میں جا کے وہ اسٹیڈی اینڈ اپنے ہیڈ کو ایریکٹ رکھ سکتا ہے. 4 منتھ کے بچے میں یہ کوالٹیز ہے دیکھو کہ یہ بیٹھ سکتا ہے تھوڑا سپورٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پھر 5 مہینے کا بچہ جو ہے اس میں یہ کوالٹیز ہے, اپنے پاؤں کو منہ میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آبجیکٹ کو ایز اے ہول پکڑ سکتے ہیں, یہاں سے آپ ڈائیگرام سے ہی دیکھ لیں. 6 مہینے کے بچہ آپ دیکھیں تھوڑے دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہے, پھر کرال کرنے کی کوشش کرتا ہے جی. اپنا لیفٹ چیسٹ جو ہے اس کو لیفٹ کرتا ہے اینڈ اپر ایبڈامن کو. ٹھیک ہے جی. باٹل جو ہے خود پکڑ سکتا ہے. 7 مہینے کے بچہ امیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
پھر اکیلا بیٹھ سکتا ہے، اپنا کپ خود پکڑ سکتا ہے۔ 8 مہینے کا بچہ جو ہے وہ پھر اپنے کپ سے خوراک بھی وہ کھا سکتے ہیں تھرو اسسٹنس، یعنی ہیلپ کے ساتھ، فنگر فوڈ جا کے کھاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بچہ کرال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا باٹل کوآرڈینیٹڈ یعنی اپنے ہاتھوں سے خود کھانا کھانے کی کوشش کرتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ 10 مہینے کا بچہ جو ہے کرال یعنی کریپ ویل اس طرح کے وہ بہت چلنے لگتا ہے، اینڈ چل بھی سکتا ہے کھڑے ہو کے لیکن سپورٹ کے ساتھ۔ 11 مہینے کے بچہ فرنیچر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹیبل وغیرہ، ٹھیک ہے جی، اینڈ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اینڈ 12 مہینے کا جو بچہ ہے فائنلی ٹرائی ٹو رن اوے فرام یو، ٹھیک ہے جی، چلنا جو ہے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے 12 مہینے سے، اور اس کے بعد جو ہے بچہ وہ بھاگتا ہی رہتا ہے ساری زندگی جی۔ سو یہ یہاں آج کے لیے جو اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔